سبسکرپشن کے بٹن کو دبائیے اور ساتھ بیل آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ کو تمام ویڈیو فوراً مل سکیں۔ اس ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں۔ اسٹیل گڑھ جنگل کے ٹارچر سینٹر میں شیر خان کو ایک چھوٹے سے کوٹڑی نما کمرے میں بند کر دیا گیا۔ اس کی ہتھکڑی کھول دی گئی تھی، مگر یہ کوٹڑی پھانسی کی کوٹڑی سے بھی بدتر تھی۔ اس میں کوئی روشن دان اور کھڑکی نہیں تھی، صرف ایک چھوٹا آہنی سلاخوں والا دروازہ تھا جس کی آگے تھوڑی سی خالی جگہ تھی اور آگے ایک پتھر کی دیوار تھی۔ کوٹری کے باہر ایک سنتری ہر وقت پہرے پر موجود رہتا تھا۔ رات کے وقت دوسرا سنتری آ جاتا تھا۔ دونوں سنتری تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد کمانڈو شیر خان کو گالیاں وغیرہ بکتے رہتے تھے۔ کمانڈو شیر خان ان کی بکواس سننے پر مجبور تھا، لیکن اس نے وہاں آتے ہی فرار کے منصوبے پر غور کرنا شروع کر دیا تھا، جو بظاہر ناممکن معلوم ہوتا تھا۔ پہلے دن تو جلاد مالک رام نے شیر خان سے پوچھ گچھ کے دوران روایتی تشدد سے کام لیا، مگر شیر خان نے کچھ بتانے سے انکار کر دیا۔ شیر خان نے یہ تسلیم کر لیا تھا کہ وہ کشمیری مجاہد ہے اور اسی نے اپنے ساتھیوں سے مل کر طیارہ اغوا کیا تھا، مگر اس کے آگے اس نے اپنے ساتھیوں کے بارے میں ایک لفظ بھی نہیں کہا تھا۔ جلاد مالک رام نے شیر خان سے کہا، تم جوان ہو، ابھی تمہاری ساری زندگی پڑی ہے، تم دوسروں کی خاطر اپنی جان کیوں گنواتے ہو؟ ہمیں اپنے ساتھیوں کے نام پتے بتا دو اور یہ بھی بتا دو کہ لکھنؤ میں تم لوگوں کی خفیہ تنظیم کہاں پر ہے اور اس میں کون کون لوگ شامل ہیں۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ تمہارا نام ظاہر نہیں کیا جائے گا۔ ہم یہی کہیں گے کہ پولیس نے اتفاق سے چھاپہ مار کر کچھ لوگوں کو گرفتار کر لیا ہے، اس کے بعد ہم تمہیں آزاد کر دیں گے۔ لیکن کمانڈو شیر خان نے کچھ بتانے سے صاف انکار کر دیا اور کہا، تم میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دو تو میری زبان پر اپنے ساتھیوں کے نام نہیں آئیں گے۔ اس روز جلاد مالک رام نے اپنی خاص طریقے آزمانے کا فیصلہ کر لیا۔ اگلے دن شام ہونے سے ذرا پہلے 4 جرائم پیشہ سنتری شیر خان کی کوٹڑی میں آئے۔ انہوں نے اس کے ہاتھ رسی سے پیچھے باندھے، اس کے چہرے کو سیاہ تھیلا نما نقاب سے ڈھانپا اور اسے جنگل میں ایک طرف لے کر چل پڑے۔ شیر خان کی گردن میں بھی رسی ڈال دی گئی تھی۔ ٹارچر سینٹر سے کوئی 150-200 گز کی فاصلے پر زمین کے اندر ایک تہخانہ بنایا گیا تھا جس میں ایک تنگ زینہ اترتا تھا۔ اس تہخانے کے زینے کو اوپر سے لوہے کی جالی دار فریم سے ڈھانپ دیا گیا تھا۔ آہنی فریم کی جالیوں میں سے ہوا نیچے تہخانے میں جاتی تھی۔ آہنی فریم کو مضبوط جالی ایک خاص وجہ سے لگائی گئی تھی جسے ہم آگے چل کر بیان کریں گے۔ کمانڈو شیر خان کو تہخانے کے زینے میں دھکیل کر زینے کو اوپر سے جالی دار فریم سے ڈھانپ دیا گیا۔ تہخانے کی تنگ کوٹری میں اندھیرا تھا، صرف زینے کے اوپر پڑے ہوئے جالی دار فریم میں سے دن کی ہلکی ہلکی روشنی آ رہی تھی۔ فرش پر سوکھی گھاس بچھی ہوئی تھی۔ کمانڈو شیر خان دیوار سے لگ کر بیٹھ گیا۔ اتنا اس نے دیکھ لیا تھا کہ یہ کوئی جنگل ہے جو لکھنؤ سے کافی طویل فاصلے پر واقع ہے۔ اسے رات کے وقت بند گاڑی میں لایا گیا تھا، جس کی وجہ سے اسے راستے کا اندازہ نہیں ہو سکا تھا کہ گاڑی کہاں کہاں سے گزری ہے۔ پولیس کی گاڑیاں ساری رات اور دوسرا آدھا دن سفر کرتی رہی تھیں۔ کمانڈو شیر خان ہمت ہار کر بیٹھنے والا شخص نہیں تھا، اسے ہر حالت میں وہاں سے فرار ہونا تھا۔ اس حقیقت کا علم اسے ہو چکا تھا کہ جب تک وہ کوئی اہم راز انٹیلیجنس چیف مالک رام کو نہیں بتاتا، اسے ہلاک نہیں کیا جائے گا۔ وہاں سے آسانی کے ساتھ فرار ہونے کا کوئی راستہ نظر نہیں آتا تھا، مگر شیر خان کا ذہن اس کے باوجود فرار کے طریقوں پر برابر غور کر رہا تھا۔ تہخانے کا زینہ اس سے 10-11 فٹ کے فاصلے پر اس کے بالکل سامنے تھا، جس کی سیڑھیوں پر اوپر سے دن کی روشنی آ رہی تھی۔ اوپر ایسے لگ رہا تھا جیسے سپاہی ادھر ادھر کچھ نقل و حرکت کر رہے ہیں۔ ان کے قدموں کی آواز کے ساتھ ان کی ایک دوسرے سے بات کرنے کی آوازیں بھی آ رہی تھی۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا باتیں کر رہے ہیں۔ اوپر کچھ ہو ضرور رہا تھا۔ شیر خان کان لگا کر سننے کی کوشش کر رہا تھا۔ اتنے میں زینے کے اوپر جالی دار لوہے کا فریم اٹھانے کی آواز آئی۔ اس کے فوراً بعد کوئی چیز سیڑھیوں پر گرائی گئی جو لڑکتی ہوئی شیر خان کے قریب آ کر رک گئی۔ یہ دیکھ کر شیر خان جلدی سے اٹھ کھڑا ہوا کہ وہ سانپوں کی پٹاری تھی، جس میں مختلف سائز کے چھوٹے بڑے سانپ نکل کر تہخانے میں ادھر ادھر رینگنے لگے۔ وہ سانپ پھنکارتے ہوئے شیر خان کی طرف پڑے۔ شیر خان اس مصیبت کے لیے بالکل تیار نہیں تھا۔ ایک سانپ نے اچھل کر شیر خان کی پنڈلی پر ڈس لیا۔ شیر خان نے اسے پکڑ کر اٹھایا اور زور سے دیوار کے ساتھ پٹک دیا۔ اس طرح اس نے دوسرے سانپ کو دم سے پکڑ کر زور سے دیوار کے ساتھ پٹک دیا، مگر وہاں تو 6-7 سانپ تھے جو ادھر ادھر گھاس کے اندر چھپ گئے تھے اور تہخانے میں ان کی پھنکاروں کی آوازیں بلند ہو رہی تھیں۔ شیر خان نے اپنی قمیض کو پھاڑ کر پنڈلی کے اوپر کس کر باندھ دی۔ وہ کونے میں لگ کر کھڑا تھا۔ اس نے پنڈلی کو غور سے دیکھا۔ جہاں سانپ نے کاٹا تھا وہاں سانپ کے دانتوں کا نشان پڑ گیا تھا اور خون نکل آیا تھا۔ ایک اور سانپ تیزی سے رینگتا ہوا دائیں جانب سے شیر خان کی طرف آیا۔ شیر خان نے اچھل کر اس کے سر کو اپنے جوتے کے نیچے دبایا اور وہیں کچل ڈالا۔ اس نے 3 سانپ مار ڈالے تھے، مگر 4 سانپ ابھی بھی زندہ تھے، جن کا کچھ پتہ نہیں تھا کہ تہخانے کے فرش پر بچھی ہوئی سوکھی گھاس میں کہاں کہاں چھپے ہوئے ہیں۔ اس دوران شیر خان نے محسوس کیا کہ اس کا بدن سن ہوتا جا رہا ہے۔
اس نے اپنے جسم کو چھوا، اس کا جسم ٹھنڈا ہو رہا تھا۔ یہ سانپ کے زہر کا ہی اثر ہو سکتا تھا۔ اس کے ساتھی کمانڈو مجاہد شاہد علی نے، جس کو سانپوں کا بڑا تجربہ تھا، ایک بار بتایا تھا کہ کچھ سانپوں کے زہر کی تاثیر گرم ہوتی ہے۔ ایسا سانپ اگر آدمی کو ڈس لے تو آدمی کا خون گرم ہو کر نتنوں، کانوں اور منہ کے راستے سے بہنے لگ جاتا ہے، اور کچھ سانپوں کے زہر کی تاثیر سرد ہوتی ہے۔ ایسا سانپ جب انسان کو ڈستا ہے تو اس کا خون سرد پڑنے لگتا ہے اور پھر رگوں میں جم جاتا ہے، جس کے ساتھ ہی انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ جس سانپ نے شیرخان کو ڈسا تھا وہ ایسا ہی سانپ معلوم ہوتا تھا، جس کے زہر کی تاثیر سرد خشک تھی۔ اس کا مطلب تھا کہ شیرخان کی چند لمحوں کی زندگی باقی رہ گئی ہے، مگر وہ ایسی موت مرنے کو ہرگز تیار نہیں تھا۔ وہ زبردست قوت ارادی کا مالک تھا۔ اس کے علاوہ یہ بات بھی اس کے تحت شعور میں تھی کہ یہ لوگ اسے ابھی جان سے نہیں ماریں گے، تو پھر اس پر زہریلے سانپ چھوڑنے کا کیا مطلب ہو سکتا تھا؟ شیرخان کا جسم آہستہ آہستہ سرد ہونے لگا تھا۔ وہ پوری قوت ارادی سے کے ساتھ اس آفت کا مقابلہ کر رہا تھا۔ اس نے اپنی جگہ پر اچھل اچھل کر ورزش شروع کر دی تاکہ اس طرح سے اس کا خون گرم رہے، لیکن وہ کب تک اچھل سکتا تھا؟ اس کی طبیعت گرنے لگی تھی، جسم کی حرکت سست پڑ رہی تھی۔ وہ بے اختیار ساکر سا ہو کر کونے میں جہاں کھڑا تھا وہیں بیٹھ گیا۔ وہ اپنے ہاتھوں کو زور زور سے اپنے سارے جسم پر رگڑ رہا تھا، لیکن اس کے ہاتھوں کی حرکت اپنے آپ ہلکی پڑتی جا رہی تھی۔ اسے یہ بھی پریشانی تھی کہ کہیں کوئی اور سانپ کسی طرف سے نکل کر اس کو ڈس نہ لے۔ 3 سانپ تو وہ مار چکا تھا، لیکن 4 سانپ ابھی بھی باقی تھے۔ ابھی تک کوئی سانپ کونے، کھدرے یا سوکھی گھاس میں سے نہیں نکلا تھا۔ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ 2-3 سانپ تہ خانے کی دیوار یا چھت کے ساتھ چمٹ گئے ہوں اور اچانک کوئی سانپ چھت پر سے اس کے اوپر گر پڑے۔ عجیب پریشانی کا عالم تھا۔ کونے میں بیٹھے بیٹھے شیرخان نے محسوس کیا کہ اس کے جسم کی گرمی آہستہ آہستہ واپس آ رہی ہے۔ یہ کوئی معجزہ ہی تھا، اس کا اسے یقین نہیں تھا، لیکن اس کا خون جو سرد ہو رہا تھا اب اس میں دوبارہ حرارت آنا شروع ہو گئی تھی۔ اتنے میں دھب کی آواز کے ساتھ چھت پر سے ایک سانپ اس کے سر پر آن گرا۔ شیرخان نے اچھل کر سانپ کو پکڑنے اور ہلا کرنے کی کوشش کی، مگر وہ اس کے ہاتھ نہیں آیا تھا۔ سورج غروب ہو رہا تھا اور زینے پر اوپر سے جو دن کی روشنی آ رہی تھی وہ پھیکی پڑتی جا رہی تھی۔ کچھ ہی دیر کے بعد یہ روشنی بھی غائب ہو گئی اور تہ خانے کی کوٹری میں اندھیرا ہو گیا۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ایک آدمی کو اندھیری کوٹری میں بند کر کے اس پر 6-7 سانپ چھوڑ دیے جائیں تو اس کا آدمی کا حشر کیا ہوگا۔ اس کے باوجود شیرخان نے اپنے ہوش و حواس کو قابو میں رکھا ہوا تھا۔ وہ اندھیرے میں ادھر ادھر دیکھ رہا تھا کہ کسی طرف سے کوئی سانپ تو اس پر حملہ کرنے نہیں آ رہا۔ ایک سانپ کی پھنکار کی دھیمی دھیمی آواز اسے مسلسل سنائی دے رہی تھی۔ پھر اچانک کوٹری میں روشنی ہو گئی۔ شیرخان نے دیکھا کہ تہ خانے کی چھت میں لگا ہوا بجلی کا بلب روشن ہو گیا تھا۔ یہ بلب باہر سے بٹن دبا کر روشن کیا گیا تھا۔ بلب کی روشنی میں شیرخان کو تہ خانے میں سب کچھ دکھائی دینے لگا۔ سب سے پہلے اس نے چھت کی طرف دیکھا۔ اسے کوئی سانپ چھت سے چمٹا ہوا نظر نہ آیا۔ دیواروں پر بھی کوئی سانپ نہیں تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ باقی کے سانپ گھاس کے اندر چھپے ہوئے ہیں اور کسی بھی وقت اس پر حملہ کر سکتے تھے۔ جس سانپ نے شیرخان کو ڈسا تھا اتفاق سے اس کے زہر کی تاثیر سرد تھی، اور خوش قسمتی سے اس کا زہر بھی اتنا زیادہ مہلک نہیں تھا۔ کچھ زہر کے کم مہلک ہونے کی وجہ شیرخان کی زبردست قوت ارادی تھی، جس کی وجہ سے اس پر سانپ کے زہر کا ہلاکت خیز اثر نہیں ہوا تھا۔ لیکن کسی دوسرے سانپ کا زہر ہلاکت خیز ہو سکتا تھا، اور اگر اسے کسی طرف سے اچانک نکل کر کوئی سانپ کاٹ لیتا ہے جس کے زہر کی تاثیر گرم تھی تو شیرخان کا زندہ بچنا مشکل تھا۔ خون دوبارہ گرم ہو جانے کے باعث شیرخان کی جسمانی طاقت واپس آ گئی تھی۔ اب وہ اس کوشش میں تھا کہ کوئی سانپ اسے دکھائی دے جائے یا اس پر حملہ کرے تو وہ اسے وہیں پاؤں سے کچل کر ہلا کر ڈالے۔ بلب کی روشنی اس کی بڑی مدد کر رہی تھی۔ اس نے اپنے پیر کا ایک بوٹ اتار کر اپنے ہاتھ میں لے لیا اور آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھنے لگا کہ سانپ کس طرف سے حملہ آور ہوتا ہے۔ وہ سوکھی گھاس کو پاؤں سے ہلا کر سانپوں کو باہر آنے پر مجبور کر سکتا تھا، لیکن وہ ڈرتا تھا کہ اس طرح سے اگر بیک وقت 4-5 سانپ اچانک نکل آئے تو وہ کس سے اپنے آپ کو بچائے گا۔ سانپ کی پھنکار کی جو آواز آ رہی تھی وہ اب بند ہو گئی تھی۔ اچانک شیرخان نے دیکھا کہ ایک سانپ گھاس میں سے نکل کر دیوار پر چڑھ رہا تھا۔ اس نے پوری طاقت سے جوتے کی ایڑی اس کے سر پر دے ماری۔ سانپ وہیں سے نیچے گر پڑا اور تڑپنے لگا۔ شیرخان نے اس پر جوتا برسانا شروع کر دیا، یہاں تک کہ سانپ مر گیا۔ وہ حساب ذہن میں رکھتا جا رہا تھا۔ اس نے 4 سانپ مار ڈالے تھے، ان میں سے صرف ایک سانپ نے اسے ڈسا تھا، جس کے زہر کا اثر اب تقریباً اس کے خون میں سے زائل ہو چکا تھا۔ اب وہ 5ویں سانپ کی تلاش میں تھا۔ 4 سانپ مارنے کے بعد شیرخان کو حوصلہ ہو گیا تھا کہ اگر وہ اپنے ہوش و حواس قابو میں رکھے تو باقی سانپوں کو بھی ہلا کر سکتا ہے۔ بجلی کی روشنی میں سے ایک جگہ سے سوکھی گھاس ہلتی دکھائی دی۔ جوتا اس کے ہاتھ میں ہی تھا۔ اس نے ذرا سا آگے ہو کر جوتے سے گھاس کو ہلایا۔ ایک سانپ پھنکار مار کر اس کے سامنے آ گیا۔
جیسے ہی سانپ سامنے آیا، شیر خان نے پوری قوت سے جوتے کی ایڑی اس پر دے ماری اور اس وقت تک جوتا مارتا رہا جب تک اس کا بھی سر نہیں کچلا گیا۔ اس کے حساب سے اب صرف 2 سانپ ہی باقی رہ گئے تھے، مگر یہ 2 سانپ کہاں تھے؟ یہ 2 سانپ کہیں بھی ہو سکتے تھے، کسی کونے میں چھپے ہوئے ہو سکتے تھے اور اس جگہ بھی ہو سکتے تھے جہاں وہ جوتا ہاتھ میں لیے کھڑا تھا۔ ابھی وہ یہ سوچ ہی رہا تھا کہ ایک سانپ اس کے پاؤں کے قریب ہی سے بڑی تیزی سے گھاس میں سے نکل کر دیوار کی طرف بڑھا اور دیوار پر چڑھنے لگا، لیکن وہ شیر خان سے بچ کر نہیں جا سکتا تھا۔ شیر خان نے تابڑتوڑ جوتے برسا کر اس سانپ کو بھی دیوار پر ہی کچل دیا۔ سانپ مردہ ہو کر نیچے گر پڑا۔ وہ 6 سانپ مار چکا تھا۔ اس کو یقین تھا کہ اب صرف ایک ہی سانپ باقی رہ گیا ہے۔ ایک سانپ کو وہ چند قدم ادھر ادھر چل کر تلاش کر سکتا تھا۔ اس نے پہلے تو فرش پر پھیلی ہوئی سوکھی گھاس کا بڑے غور سے جائزہ لیا۔ اسے کسی جگہ پر بھی گھاس ہلتی ہوئی دکھائی نہ دی۔ اس نے ایک طرف ہٹ کر گھاس کو آہستہ آہستہ ہلانا شروع کر دیا۔ گھاس کو ہلاتے ہوئے وہ 1-1 فٹ آگے بڑھ رہا تھا۔ ایک جگہ سے شیر خان نے گھاس کو جوتے سے ہلایا تو اسے پھنکار کی آواز سنائی دی۔ وہ جلدی سے پیچھے ہٹ گیا۔ سانپ گھاس کے اندر ہی تھا، باہر نہ آیا۔ گھاس کے اندر ہی چھپا وہ پھنکار رہا تھا۔ گھاس کے اندر جہاں سے سانپ کے پھنکارنے کی آواز آ رہی تھی، شیر خان نے ایک دم سے وہاں پر جوتوں کی بارش کر دی۔ تہ خانے کا آخری سانپ بھی مر گیا تھا۔ شیر خان کو یقین تھا کہ وہ آخری سانپ ہی تھا۔ اس کے بعد تہ خانے میں خاموشی چھا گئی۔ کسی سانپ کے پھنکارنے کی آواز نہ آئی۔ یہ سانپ انٹیلیجنس چیف مالک رام کے حکم سے تہ خانے میں چھوڑے گئے تھے۔ اس سلسلے میں کمانڈو شیر خان کا یہ اندازہ غلط تھا کہ یہ سانپ زہریلے ہیں اور ان کے ڈسنے سے آدمی مر جاتا ہے۔ اگر چیف مالک رام کا ارادہ شیر خان کو ہلا کرنے کا ہوتا تو ان میں سے صرف ایک زہریلا سانپ ہی اسے ہلا کرنے کے لیے کافی تھا، لیکن حقیقت یہ تھی کہ ان 7 کے 7 سانپوں میں سے ایک سانپ بھی زہریلا نہیں تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ آدمی سانپ کے ڈسنے کی دہشت سے مر جاتا ہے، لیکن ان کے معمولی زہر سے نہیں مر سکتا تھا۔ یہ سانپ خاص طور پر سپیروں سے کہہ کر منگوا کر رکھے گئے تھے، جن کے زہر سے آدمی مر نہیں سکتا تھا۔ ان کے زہر کی تاثیر اتنی ہی تھی جتنی تاثیر 4-5 ڈینگوؤں کے لڑنے کے زہر کی ہوتی ہے۔ لیکن یہ بھی حقیقت تھی کہ شیر خان سے پہلے انٹیلیجنس چیف نے جن خطرناک ملزموں پر یہ طریقہ آزمایا تھا، ان میں سے 3 صرف سانپ کاٹنے کی دہشت سے ہی مر گئے تھے۔ لیکن کمانڈو شیر خان کی چٹان جیسی قوت ارادی اور اپنے اللہ پر بھروسہ اور ایمان کی قوت نے اسے بچا لیا تھا۔ رات کے 10 بجے کے قریب 2 مسلح سنتری کمانڈو شیر خان کے لیے 2 جلی ہوئی چپاتیاں اور پتلی دال کا پیالہ، پانی کا ڈبہ لے کر آئے تو ان کے ساتھ ایک سپیرا بھی تھا۔ ایک سپاہی نے سانپوں کی خالی پٹاری اٹھا رکھی تھی۔ دونوں سنتری یا سپاہی زینے میں ہی کھڑے ہو گئے، جبکہ سپیرے نے پٹاری لے کر زمین پر رکھ دی اور بین بجانی شروع کر دی۔ یہ سپیرا ان سانپوں کو واپس پٹاری میں بند کرنے کے لیے بین بجا رہا تھا۔ کمانڈو شیر خان چپ چاپ بیٹھا یہ تماشا دیکھتا رہا۔ جب کافی دیر تک بین بجانے کے باوجود کوئی سانپ نمودار نہ ہوا تو سپیرے نے بین بجانی بند کر دی اور سپاہیوں کی طرف دیکھ کر کہا، مہاراج لگتا ہے سانپ یہاں نہیں ہیں۔ تو پھر کہاں چلے گئے سالے؟ ایک سپاہی نے سپیرے کو گالی دے کر کہا۔ سپیرے نے کہا، مہاراج پتہ نہیں کہاں چلے گئے ہیں، اگر یہاں ہوتے تو اب تک باہر آ گئے ہوتے۔ دوسرے سپاہی نے کہا، ابے سالے آگے جا کر گھاس میں ڈھونڈ، تیرے باپو گھاس میں چھپے ہوئے ہوں گے۔ سپیرا سمجھ گیا تھا کہ سانپ تہ خانے میں کہیں نہیں ہے، گھاس کے اندر بھی نہیں ہے۔ اگر ہوتے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا کہ اس کے بین بجانے پر باہر نہ نکلتے، لیکن سپاہیوں کا حکم پورا کرنے کی خاطر اس نے گھاس کو ادھر ادھر کھنگالنا شروع کر دیا۔ پہلے ایک سانپ کی لاش نکلی۔ سپیرے نے چونک کر کہا، مہاراج یہ تو مر گیا ہے۔ اس کے بعد 7 کے 7 مرے ہوئے سانپ برآمد ہو گئے۔ یہ سپاہیوں نے کمانڈو شیر خان کو گالی دی تو شیر خان نے اٹھ کر ایک سپاہی کے منہ پر اتنے زور سے مکہ رسید کیا کہ وہ پیچھے جا گرا۔ دوسرے سپاہی نے رائفل کی نالی شیر خان کی طرف کر دی اور بولا، مجھے تمہیں ابھی زندہ رکھنے کا حکم نہ ہوتا تو میں نے ساری گولیاں تیرے بدن سے پار کر دینی تھی۔ پہلے سپاہی نے اٹھ کر شیر خان کو مکہ مارنا چاہا تو شیر خان نے اس کی گردن اس طرح اپنے بازو کے شکنجے میں لے لی کہ اس کی چیخیں نکل گئیں۔ شیر خان نے اسے پرے دھکیل کر کہا، اگر پھر کبھی مجھے گالی دینے کی جرت کی تو میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ کمانڈو شیر خان کی دلیری اور طاقت کے مظاہرے سے دونوں سپاہیوں کی طبیعتیں ٹھکانے پر آ گئی تھیں۔ اگرچہ وہ خود جرائم پیشہ اور سزا یافتہ تھے، مگر سمجھ گئے تھے کہ ان کا واسطہ کسی معمولی آدمی سے نہیں پڑا ہے۔ سپیرے نے سانپوں کی لاشیں پٹاری میں بند کر لیں۔ سپاہی شیر خان کے آگے پانی کا ڈبہ اور دال روٹی رکھ کر واپس چلے گئے اور جاتی دفعہ تہ خانے کے اوپر والے دہانے کو آہنی سلاخوں والے جالی دار دروازے کو بند کرتے گئے۔ جب اگلے روز انٹیلیجنس چیف مالک رام کو یہ خبر پہنچی کہ شیر خان نے 7 سانپوں کو کچل کر ہلاک کر دیا ہے تو اس نے سپاہیوں سے کہا، اس پر آج کی رات فارمولہ نمبر 2 استعمال کرو۔ یاد رکھو اس آدمی کو موت کے اتنا قریب لے جاؤ کہ اسے یقین ہو جائے کہ یہ اب زندہ نہیں بچ سکتا، لیکن اسے ابھی مارنا بالکل نہیں ہے۔ اسے آئی جی صاحب کے حکم کے مطابق اس وقت تک زندہ رکھنا ہے جب تک یہ اپنے ساتھیوں کے بارے میں نہیں بتا دیتا۔
اگر سپاہیوں کے کاٹنے کی دہشت کو اس نے ہضم کر لیا ہے تو فارمولہ نمبر 2 کی اذیت اسے ضرور زبان کھولنے پر مجبور کر دے گی۔ اسے ساری رات لٹکائے رکھو، میں صبح کو آ کر اس سے بات کروں گا۔ مجھے یقین ہے کہ فارمولہ نمبر 2 کو وہ ہضم نہ کر سکے گا اور ہمیں سب کچھ بتا دے گا۔ جاؤ، سورج غروب ہوتے ہی اسے لے جاؤ۔ اس کام کے لیے انہی 4 سپاہیوں کی ڈیوٹی لگائی گئی جنہوں نے کمانڈو شیر خان کو تہ خانے میں بند کر کے اس پر سانپ چھوڑے تھے۔ سورج غروب ہونے کے بعد شیر خان کو ہتکڑی لگا کر اور پاؤں میں لوہے کے موٹے موٹے کڑے ڈال کر تہ خانے سے نکالا گیا۔ اسے ایک چھکڑے پر بٹھا دیا گیا۔ 2 مسلح سپاہی اس کے دائیں بائیں بیٹھ گئے۔ 2 سپاہی چھکڑے کے پیچھے پیچھے نگرانی کی خاطر چلنے لگے۔ چھکڑے کے آگے ایک بیل جتا ہوا تھا۔ گاڑی بان بیل کو چلا رہا تھا۔ یہ گاڑی بان بھی اسٹیل گڑھ کے ٹارچر سینٹر کا ملازم ہی تھا۔ چھکڑا جنگل میں درختوں کے نیچے ایک طرف کو آہستہ آہستہ چلا جا رہا تھا۔ کمانڈو شیر خان کو کچھ معلوم نہیں تھا کہ یہ لوگ کہاں لے جا رہے ہیں اور وہاں لے جا کر اس کے ساتھ کس قسم کا وحشیانہ تشدد کرنے والے ہیں۔ جنگل میں ایک جگہ بانس کے درختوں کے پاس چھکڑا رک گیا۔ شیر خان کو چلا کر ایک بہت بڑے مٹی کے تودے کے پاس لے جایا گیا۔ اس تودے کی پہلو میں بانسوں کا ایک بہت بڑا جھنڈ تھا۔ وہاں پہلے سے ایک آدمی کھڑا ان کا انتظار کر رہا تھا۔ یہ آدمی جنگلی لگتا تھا۔ اس نے بانس کے درختوں کے درمیان ایک جگہ کو 5 مربع فٹ کے قریب صاف کر دیا ہوا تھا۔ شیر خان کو وہاں لا کر بٹھا دیا گیا۔ 2 مسلح سپاہی رائفلیں تانے اس کے پاس کھڑے ہو گئے۔ جنگلی آدمی کو مخاطب کرتے ہوئے ایک حوالدار سنتری نے پوچھا، کیوں بے، جگہ تلاش کر لی ہے تم نے؟ جنگلی آدمی نے کہا، ہاں مہاراج، یہاں سے بانس کی شاخ زمین کے اندر سے پھوٹی ہوئی ہے، آپ خود آ کر دیکھ لیں۔ حوالدار سنتری 2 قدم چل کر اس جگہ بیٹھ گیا جہاں جنگلی آدمی نے اشارہ کیا تھا۔ اس نے جھک کر دیکھا کہ زمین کے نیچے سے بانس کی ایک نوکیلی کمپل تھوڑی سی باہر نکلی ہوئی تھی۔ اس نے بانس کی کمپل کو انگلی سے چھوا۔ اس کی نوک سوئی کی نوک کی طرح تیکھی اور سخت تھی۔ اس نے اٹھ کر جنگلی آدمی سے کہا، چاروں طرف میخیں ٹھونک دو۔ جنگلی آدمی نے چھکڑے پر رکھی ہوئی لکڑی کی موٹی میخیں اور ہتھوڑا اور رسیاں اٹھائیں اور اس جگہ پر آ گیا جہاں بانس کی کمپل پھوٹی ہوئی تھی۔ اس نے اندازے سے چاروں طرف ایک ایک میخ زمین میں اس طرح گاڑ دی کہ وہ آدھی زمین کے اندر اور آدھی زمین سے باہر تھی۔ سنتری حوالدار نے سپاہیوں سے کہا، اس بھوپت ڈاکو کو یہاں لا کر لٹا دو۔ شیر خان کی سمجھ میں ابھی تک نہیں آ رہا تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ اس کے دونوں ہاتھوں کو پیچھے کی طرف کر کے ہتکڑی لگی ہوئی تھی۔ دونوں پاؤں میں لوہے کے موٹے موٹے کڑے تھے۔ رائفلوں کی نوک پر اسے زمین پر اس طرح لٹا دیا گیا تھا کہ زمین سے پھوٹی ہوئی بانس کی سخت کمپل کی سوئی اس کی کمر کے بالکل درمیان میں آ گئی تھی۔ سب سے پہلے اس کے دونوں پاؤں رسیوں سے 2 میخوں سے کس کر باندھ دیے گئے۔ اس کے بعد اس کی ہتکڑی کھول کر اس کے ہاتھ بھی رسیوں سے اوپر والے 2 میخوں کے ساتھ باندھ دیے گئے۔ کمانڈو شیر خان بانس کے درختوں کے نیچے اس طرح لپٹا ہوا تھا کہ اس کے بازو اور ٹانگیں پھیلی ہوئی تھیں اور اسے اپنی کمر میں قمیض کے نیچے بانس کی سخت کمپل کی نوک کی چبھن محسوس ہو رہی تھی۔ اس کے دونوں ہاتھ اور پاؤں رسیوں سے میخوں کے ساتھ اس طرح باندھے گئے تھے کہ وہ دونوں ہاتھوں اور پاؤں کو جھٹکنا تو دور کی بات تھی، وہ انہیں 1 انچ بھی آگے پیچھے حرکت نہیں دے سکتا تھا۔ جب کمانڈو شیر خان کو زمین پر پوری طرح سے جکڑ کر لٹا دیا گیا تو جنگلی آدمی رام رام کر کے چلا گیا۔ 2 سنتری بھی چھکڑے پر بیٹھ کر واپس چلے گئے۔ وہاں صرف 2 سنتری رہ گئے۔ یہ دونوں رائفلیں سنبھالے کچھ دیر ادھر ادھر ٹہلتے رہے، پھر شیر خان کے قریب آ کر اسے غور سے دیکھا اور ان میں سے ایک نے کہا، ارے بھیا، بھوپت ڈاکو بننے کی کوشش نہ کرو، اب بھی وقت ہے، اپنے ساتھیوں کے بارے میں بتا دو ورنہ صبح تمہاری یہاں لاش پڑی ہوگی۔ کمانڈو شیر خان نے کوئی جواب نہ دیا۔ دوسرے سنتری نے کہا، بھیا خودکشی نہ کرو، کہہ دو میں سب کچھ بتانے کو تیار ہوں، ہم ابھی تمہیں یہاں سے اٹھا کر واپس لے جائیں گے۔ ارے تمہیں معلوم ہی نہیں کہ تمہاری موت کتنی تکلیف والی اور دردناک موت ہوگی۔ کمانڈو شیر خان نے پھر بھی کوئی جواب نہ دیا، اس کی خاموشی کو نیم رضامندی تصور کرتے ہوئے۔ جب پہلے سنتری نے کہا، شاباش بھیا، ہاں کہہ دو، تمہاری جان بچ جائے گی، تب شیر خان نے کہا، مسلمان مجاہد موت سے نہیں ڈرتا بلکہ موت اس سے ڈرتی ہے، میں اپنے ساتھیوں کے بارے میں کچھ نہیں بتاؤں گا۔ سنتری نے کہا، تم مرنا ہی چاہتے ہو تو جاؤ مرو، ہم تمہاری موت کا مزے سے تماشا دیکھیں گے۔ یہ حقیقت ہے کہ کمانڈو شیر خان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ لوگ اسے کس طریقے سے مارنا چاہتے ہیں۔ آخر وہ یہی سمجھا تھا کہ اسے اسی طرح زمین پر باندھ کر بھوکا پیاسا مارا جائے گا، اس سے زیادہ اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ یہ خیال ضرور اسے پریشان کر رہا تھا کہ آخر ان لوگوں نے زمین پر اس جگہ کیوں لٹا کر باندھا گیا ہے جہاں زمین کے اندر سے بانس کی کمپل پھوٹی ہوئی ہے اور اس کمپل کی سوئی کی چبھن اس کو کمر میں باقاعدہ محسوس ہو رہی ہے۔ یہاں ضروری معلوم ہوتا ہے کہ اس بات کی تھوڑی سی تشریح یا وضاحت کر دی جائے کہ تشدد بلکہ موت کی سزا دینے کا یہ طریقہ کار آخر کیا ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ تمام درختوں میں سے بانس کے درخت کی کمپل سخت اور تیکھی ہوتی ہے۔ دوسری حقیقت یہ ہے کہ بانس کی کمپل زمین میں سے سر نکالنے کے بعد بالکل سیدھی بڑھتی ہے اور بڑی تیزی سے بڑھتی ہے۔
قدیم زمانے میں راجا اور بادشاہوں نے قتل کے کسی مجرم یا اپنے کسی دشمن کو اذیت ناک طریقے سے موت کی سزا دینی ہوتی تھی تو اس شخص کو بانس کے درخت کے نیچے کسی ایسی جگہ اوندا کر کے لٹا دیا جاتا تھا جہاں زمین کے اندر سے بانس کی تازہ کمپل پھوٹی ہوئی ہوتی تھی۔ اہتمام خاص طور پر کیا جاتا تھا کہ بانس کی کمپل کی نوک مجرم کی ناف کے عین نیچے ہو۔ اس کے بعد موت کی سزا پانے والے کے چاروں ہاتھ پیروں کو اس طرح سے باندھ دیا جاتا تھا کہ وہ ذرا سی بھی حرکت نہ کر سکے۔ اس کے بعد ایک اذیت ناک موت کا عمل شروع ہو جاتا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ بانس کی سخت اور سوئی جیسی کمپل آہستہ آہستہ زمین سے نہیں نکلتی بلکہ تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد ایک دم سے باہر کو نکلتی رہتی ہے۔ جیسے جیسے بانس کی یہ تیکھی کمپل زمین سے باہر آتی ہے وہ نیچے سے موٹی ہوتی جاتی ہے۔ ساری رات یہ کمپل مجرم کی ناف کے اندر دھنستی چلی جاتی ہے اور اذیت ناک موت کا شدید کرب لمحہ بلمحہ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ موت کے شکنجے میں جکڑا ہوا بدنصیب انسان ساری رات عذاب میں مبتلا بل بلاتا کراہتا اور چیختا رہتا ہے۔ اسے اس طریقے سے باندھا گیا ہوتا ہے کہ وہ درد کی شدت سے تڑپ بھی نہیں سکتا کہ شاید تڑپنے ہی سے کچھ درد کم ہو جائے۔ صبح کے وقت جب بادشاہ آ کر اسے دیکھتا تو بانس کی کمپل ایک نیزے کی طرح اس کی کمر سے باہر نکلی ہوئی ہوتی تھی اور وہ بدنصیب انسان مر چکا ہوتا تھا۔ انٹیلیجنس چیف مالک رام نے تاریخ کی کسی کتاب میں موت کی سزا دینے کا یہ تربیشانہ طریقہ پڑھ لیا تھا، چنانچہ اپنے ٹارچر سینٹر میں وہ جنہیں ہلاک کرنا ہوتا تھا انہیں اسی فارمولے سے ہلاک کرتا تھا۔ لیکن کمانڈو شیر خان کو چونکہ ابھی ہلاک کرنے کے آرڈر نہیں ہوئے تھے اس لیے اسے اتنی رائے دی گئی تھی کہ بانس کی کمپل جب اس کی کمر میں کھال کے ذرا سے اندر جائے تو اس کو ایک بار پھر موقع دیا جائے کہ وہ اپنے ساتھیوں کے نام پتے بتا دے۔ جنگلی آدمی جس نے کمانڈو شیر خان کو لٹایا تھا چیف مالک رام کو بتا دیا تھا کہ رات کے 11 اور 12 بجے کے درمیان بانس کی کمپل مجرم کی کمر کی کھال کے اندر چلی جائے گی۔ چنانچہ رات کے 11 اور 12 کے درمیان مالک رام جلاد نے وہاں آ کر کمانڈو شیر خان کو ایک بار پھر زبان کھولنے پر راضی کرنے کی کوشش کرنی تھی، مگر اس سلسلے میں کمانڈو شیر خان کو کچھ نہیں بتایا گیا تھا۔ اسے یہی کہا گیا تھا کہ وہ مرنے کے لیے تیار ہو جائے، اب اس سے کوئی پوچھ گچھ نہیں کی جائے گی۔ احتیاط سے کام لیتے ہوئے اس خیال کے پیش نظر کہ شیر خان کی موت واقعہ نہ ہو جائے، ایک تو اسے پیٹ کے بل بانس کی کمبل کے اوپر نہیں لٹایا گیا تھا، دوسرے بانس کی کمبل کو اس کی کمر پر اس جگہ پر رکھا گیا تھا جہاں اگر بانس کی کمبل اس کے جسم کے تھوڑی سی اندر بھی چلی جائے تو اس کی موت واقعہ نہ ہو، زخمی بے شک ہو جائے۔ کمانڈو شیر خان کی حالت یہ تھی کہ وہ بانس کے درختوں کے نیچے ننگی اور گیلی زمین پر چت لیٹا ہوا تھا۔ اس کے ہاتھ پاؤں رسیوں سے میخوں کے ساتھ بندھے ہوئے تھے۔ اس کی کمر کی بائیں جانب اسے ہلکی سی چبھن برابر محسوس ہو رہی تھی۔ وہ یہی سمجھ رہا تھا کہ اس کی کمر کے نیچے کوئی کانٹا اتفاق سے آ گیا ہے جو اسے چبھ رہا ہے۔ وہ یہی سمجھا ہوا تھا کہ اسے یہی اذیت دی گئی ہے کہ وہ ساری رات بندھے ہوئے ہاتھ پاؤں نہیں ہلا سکتا۔ دونوں سپاہی رائفلیں تھامے اس سے چند گز کے فاصلے پر کھڑے اسے دیکھ رہے تھے، پھر وہ آپس میں باتیں کرتے ہوئے ٹہلنے لگے۔ اس کے بعد وہ ایک درخت کے نیچے لکڑی کے سٹولوں پر بیٹھ کر سگریٹ پینے لگے۔ شام کا سرمئی دھندلکا آہستہ آہستہ رات کے اندھیرے میں گھل مل رہا تھا۔ ایک سپاہی اٹھا اور اس نے شیر خان کے سرہانے کی جانب ایک پتھر رکھ کر اس پر بڑی موم بتی روشن کر دی۔ شیر خان کا جکڑا ہوا جسم جیسے اکڑ گیا تھا، وہ صرف اپنی گردن ہی ہلا سکتا تھا۔ اچانک اسے ایسا محسوس ہوا جیسے اس کی کمر میں جہاں کانٹے کی ہلکی چبھن ہو رہی تھی وہاں کسی چونٹی نے کاٹا ہو، مگر یہ چونٹی نے کاٹا نہیں تھا بلکہ بانس کی کمپل سخت سوئی زمین کے اندر سے تھوڑی سی باہر نکل کر شیر خان کی کمر کی کھال میں گھس گئی تھی۔ چبھن نہ تو کم ہو رہی تھی نہ بڑھ رہی تھی، ایک سطح پر آ کر رک گئی تھی۔ شیر خان سوچنے لگا کہ اگر کسی چونٹی نے کاٹا ہو اور اس جگہ کو کھجلایا نہ جائے تو وہ درد کی چبھن تھوڑی دیر کے بعد اپنے آپ غائب ہو جاتی ہے۔ ایک ایسی چبھن ہے کہ مسلسل ایک ہی سطح پر برقرار ہے۔ جنگل میں بڑی وحشتناک خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ دونوں سنتری باتیں کرتے کرتے خاموش ہو گئے تھے۔ اندھیرے میں شیر خان کو ان کے سائے سے ہی نظر آ رہے تھے۔ رات گزرتی جا رہی تھی۔ شیر خان کی کمر میں چبھن کی لہر مسلسل جاری تھی اور اس میں تھوڑا سا اضافہ ہو گیا تھا اور وہ حیران ہو رہا تھا کہ یہ معاملہ کیا ہے۔ کبھی اسے خیال آتا کہ ایک چونٹی بار بار اس کی کمر پر کاٹ رہی ہے، کبھی وہ سوچتا کہ شاید وہ کانٹا جو اس کی کمر میں نیچے آ گیا ہے اس کی کھال میں گھس گیا ہے۔ کوئی ایک شے واضح ہو کر اس کے ذہن میں نہیں آ رہی تھی۔ رات شاید گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ مزید گزر گئی تھی کہ اچانک چبھن کی تکلیف ایک دم سے بڑھ گئی۔ شیر خان کو لگا کہ اس چونٹی نے اس کی کمر پر اس دفعہ بڑے زور سے کاٹا ہے۔ ایسی کوئی بات نہیں تھی، بات یہ تھی جسے آپ بھی سمجھ گئے ہوں گے کہ قدرت کے نظام کے تحت بانس کی کمپل جوش نمو میں زمین کے اندر سے تھوڑی سی اور نکل کر شیر خان کی کھال میں گھس گئی تھی۔ 1.5 گھنٹے کے وقفے کے بعد بانس کی تیکھی کمپل زمین میں سے تھوڑی سی اور باہر نکل کر ایسے شیر خان کی کمر میں مزید گھس گئی جس طرح انجیکشن لگایا جاتا ہے۔ اس وقت شیر خان کو محسوس ہونے لگا کہ معاملہ کچھ اور ہی ہے۔
اس کی کمر کا وہ حصہ جہاں بانس کی موٹی کمپل گھسی ہوئی تھی ایسے جکڑا گیا تھا جیسے کسی نے شکنجے میں کس دیا ہو۔ اب شیرخان کو اپنی کمر میں کھال کے اندر کسی لمبے کانٹے کی موجودگی کا باقاعدہ احساس ہونے لگا تھا۔ اس وقت شیرخان پر یہ راز کھلا کہ اس کو بانس کی کسی کمپل کے اوپر لٹایا گیا ہے اور زمین کے اندر سے بانس کی کمپل باہر نکل کر اس کے جسم میں داخل ہو رہی ہے۔ اسے معلوم تھا کہ صبح تک بانس کی کمپل نیزے کی طرح اس کے جسم سے باہر نکل چکی ہوگی اور وہ ختم ہو چکا ہوگا۔ اس کا مطلب تھا کہ انٹیلیجنس چیف نے اسے ہلا کرنے کا فیصلہ کر لیا ہوا تھا۔ اب جو بھی فیصلہ ہوا تھا، کمانڈو شیرخان اس فیصلے کے خلاف مدافعت یا مزاحمت کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھا۔ اس نے ایک بار پاؤں کو جھٹکنے کی کوشش کی کہ شاید اس طرح سے ان میخوں کو اکھاڑا جا سکے جس کے ساتھ اس کے پاؤں اور ہاتھوں کو باندھا گیا تھا، مگر اسے اس طریقے سے جکڑا گیا تھا کہ وہ اپنے پاؤں کو جھٹک نہیں سکتا تھا۔ اس وقت رات آدھی گزر چکی تھی۔ کمانڈو شیرخان نے چت لیٹے لیٹے دیکھا کہ دور جنگل کے درختوں میں سے کسی گاڑی کی بتیاں روشن ہو گئی ہیں اور یہ روشنی قریب آ رہی ہے۔ اب اسے گاڑی کے انجن کی آواز بھی آنے لگی تھی۔ پھر ایک جیپ وہاں آ کر کھڑی ہو گئی۔ جیپ کی بتیاں بجھائی نہیں گئی تھیں بلکہ روشن ہی رکھی گئی تھیں۔